السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، متفق علیہ۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس سے پہلے سے نکاح سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جا رہی تھی۔ آج کا عنوان ہے نکاح میں کس قسم کی اور کن خوبی اور کن صفات کے لحاظ سے عورت کو ترجیح دی جائے، عورت کا انتخاب کیا جائے۔ اس سلسلے کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام طور پر عورتوں کو نکاح کے اندر 4 چیزوں کے 4 صفات کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ پہلے اس کا مالدار ہونا، لمالہا، اور دوسرے اس کے اچھے حسب و نسب اور خاندان والی ہونا، ولحسبہا، اور تیسرے اس کے حسن اور جمال کو دیکھ کر اسے انتخاب کیا جاتا ہے، ولجمالہا، اور چوتھے اس کے دینداری کو دیکھ کر نکاح کے اندر انتخاب کیا جاتا ہے، نکاح میں لایا جاتا ہے۔ یہ چوتھی وجہ ہے۔ تو ان 4 میں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیندار عورت کو اپنا نکاح میں مطلوب قرار دو، اور پہلے 3 یہ اگرچہ اس کا لحاظ کیا جائے گا لیکن یہ مقصود نہیں ہے۔ پہلے مال، یہ اس لیے مقصود نہیں ہے کہ آج مال ہے تو وہ کوئی پائیدار ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ آج کا مالدار کل کا غریب۔ مثل مشہور ہے کہ المال غاد ورائح، مال آنی جانی ہے، صبح آتا اور شام چلے جاتا ہے۔ تو یہ مال یہ پائیدار اور ہمیشہ رہنے والا نہیں، تو اس کو دیکھ کر نکاح کو عورت کو نکاح کے اندر مال کے اعتبار سے ترجیح دی جائے، یہ کوئی عقل مندی کی اور اچھی علامت نہیں ہے۔ دوسرے، حسب و نسب کا لحاظ کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی یہ ضروری نہیں کہ اچھے خاندان کی کوئی عورت ہو تو اس کے اندر اخلاق بھی اچھے ہوں۔ جی، بسا اوقات خاندان اچھے ہوتے ہیں لیکن عورت کے اندر دینداری اور حسن اخلاق کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ عورت نکاح کے اندر کام نہیں آتی اور اس کے وجہ سے شوہر کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تیسرے، جمال، خوبصورتی اور حسن، یہ وہ صفت ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا۔ ایک عورت بظاہر اب خوبصورت ہے لیکن تھوڑی سی بیماری پیدا ہو گئی، بخار آ گیا، دست ہو گیا تو اس کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ جمال، خوبصورتی یہ ہمیشہ اور پائیدار نہیں رہتی۔ اس جمال کو اگر اختیار کیا جائے، خوبصورتی کو، تو بسا اوقات عورت کے اندر وہ حسن ختم ہو جانے کی وجہ سے شوہر کو اس کی طرف رغبت ختم ہو جاتی ہے۔ اور چوتھے جو آپ نے فرمایا دین، عورت کے اندر اچھے اخلاق ہیں، دینداری ہے، امانت اور دیانت کی صفت ہے، تو یہ وہ صفت ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی، اور اس کا نفع دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ تو دیندار عورت شوہر کو بھی دیندار بنائے گی، بچوں کو بھی دیندار بنائے گی، اس کی وجہ سے اس کا گھرانہ خوشگوار ہوگا، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے وہ نفع بخش ہوگا۔ اسی لیے ایک دوسری حدیث کے اندر ہے، ان عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، رواہ مسلم۔ فرماتے ہیں رسول پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا ایک متاع ہے۔ متاع کا مطلب جس سے تھوڑا سا فائدہ اٹھایا جائے اور پھر وہ فنا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ لہذا پوری دنیا کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے متاع فرمایا، یعنی جس چیز سے
قلیل مدت کے اندر نفع اٹھایا جاتا ہو اور جلد ہی وہ نفع ختم ہو جاتا ہو، لیکن نیک عورت دنیا کے اندر بہترین متاع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں سے دنیا میں فائدہ اٹھایا جاتا ان میں سب سے بہترین چیز نیک بخت عورت ہے، کیونکہ نیک بخت عورت آخرت کے کاموں میں بہت معین و مددگار ہوتی ہے اور مفید ثابت ہوتی ہے۔ تو بہرحال حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں احادیث کے اندر نکاح میں ترجیح دینے والی صفت دینداری کو قرار دیا کہ تم دیندار عورت سے نکاح کرو گے تو تمہارا دنیا اور تمہارا آخرت یہ دونوں کے دونوں خوشگوار رہے گا، اور تمہارے لیے جو نکاح کا مقصد ہے پرسکون زندگی وہ تمہیں حاصل ہوگا۔ دوسری بات، حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ باکرہ عورت کو نکاح کے اندر تم ترجیح دو سیبہ کے مقابلے میں۔ اس سلسلے کی ایک حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ فلما قفلنا كنا قریبا من المدینۃ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی حدیث عہد بعرس قال صلی اللہ علیہ وسلم تزوجت قلت نعم قال ابکر ام سیب قلت بل سیب قال فہلا بکرا تلاعبها وتلاعبک۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ یہ غزوے سے واپس ہو رہے تھے تو میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ میرا ابھی نیا نکاح ہوا ہے، مجھے اجازت دیں میں اونٹنی کو سواری کو تیز بھگا دوں تاکہ رات سے پہلے میں گھر پہنچ جاؤں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے نکاح کی خبر نہیں تھی، تو آپ نے پوچھا کیا واقعتاً تم نے نکاح کیا؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ابکر ام سیب، وہ عورت جس سے تم نے نکاح کیا باکرہ ہے کہ یا سیبہ، کنواری سے نکاح کیا کہ بیوہ سے؟ تو حضرت جابر نے کہا نہیں وہ تو بیوہ ہے، سیبہ سے نکاح کیا۔ تو پھر آپ نے پوچھا تم نے کیوں باکرہ سے کنواری سے کیوں نہیں نکاح کیا کہ تم اس سے کھیلتے اور وہ تمہارے ساتھ کھیلتی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی نئے نکاح کرنے میں باکرہ عورت کو ترجیح دی اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ آپس میں دونوں کے ساتھ یہ خوشگواری کا ماحول پیدا ہوتا جو سیبہ کے اندر وہ خوبی نہیں ہوتی۔ اس کے کچھ فوائد بتائے ایک حدیث کے اندر ہے، عبد الرحمن ابن سالم ابن عتبہ نقل کرتے ہیں کہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالابکار فإنہن اعذب افواہا وانتق ارحاما وارضی بالیسیر، رواہ ابن ماجہ۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں کنواری عورتوں سے نکاح کرنا چاہیے، اس کی 3 وجہ اور 3 فائدے بتائے۔ پہلے تو یہ وہ شیریں زباں ہوتی ہے، اس کی زبان کے اندر مٹھاس ہوتی ہے، خوش کلام ہوتی ہے، اس کے خوش کلامی کی وجہ سے وہ شوہر کو بھی اپنے ساتھ مانوس کر لیتی ہے، شوہر کو اس سے محبت کرنے والا بنا دیتی ہے، اور گھر اور خاندان کے اندر بھی اس کے اچھے اثرات ہوتے ہیں خوش کلامی کی وجہ سے۔ اور دوسری وجہ بتائی انتق ارحامن، کہ وہ زیادہ جننے والی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ باکرہ عورت اس کے رحم میں حرارت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کا رحم مرد کا مادے تولید کو بہت جلد قبول کر لیتا ہے، تو اس کی وجہ سے زیادہ بچے جننے کے وہ قابل ہوتی ہے۔ اور تیسری وجہ بتائی کہ کنواری عورت باکرہ عورت تھوڑے چیز پر دنیا کے تھوڑے مال و متاع پر راضی ہو جاتی ہے، چونکہ وہ ابھی تجربہ کار نہیں، کسی اور شوہر سے اس کا نکاح نہیں ہوا، تو تجربہ کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ تھوڑی دنیا کی چیز پر قناعت کرنے والی ہو جاتی ہیں، شوہر کے ساتھ زیادتی مال کے بارے میں، ساز و سامان کے زیادتی کے بارے میں کوئی جھگڑا نہیں کرتی، تو یہ زیادہ
قابل ترجیح ہے نکاح کے اندر۔ تو یہ دوسری وجہ آپ نے بتائی کہ نکاح کے اندر باکرہ عورت، کنواری لڑکی یہ زیادہ مناسب ہے سیبہ کے مقابلے میں۔ ایک چوتھی صفت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ زیادہ محبت کرنے والی عورتوں سے تم نکاح کیا کرو۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث کے اندر ان معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم، رواہ ابو داؤد والنسائی۔ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم ایسی عورت سے نکاح کرو جو اپنے خاندان سے محبت کرنے والی اور زیادہ بچہ جننے والی ہو، کیونکہ میں دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری کثرت پر فخر کیا کروں گا۔ تو یہ عورت کا زیادہ محبت کرنے والی ہونا یا زیادہ جننے والی ہونا یہ کیسے پہچانا جائے گا؟ یہ تو مستقبل ہی کے اندر اس کا فیصلہ ہوگا۔ فرماتے ہیں فقہا کہ جس خاندان کی عورتوں کے اندر عام طور پر یہ خوبی ہو کہ وہ شوہر سے محبت رکھتی ہو، رغبت اور خواہش رکھتی ہو، تو اس خاندان کی عورت کے اندر یہ صفت رہے گا جس پہ تم نکاح کر رہے ہو۔ اور جس خاندان کی عورت میں عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ لڑکیاں نکاح ہونے کے بعد زیادہ جننے والی ہوتی ہیں، اولاد زیادہ ہوتی ہے، تو اس عورت کے اس خاندان کے لڑکی کو تم نکاح کے اندر انتخاب کرو گے تو اس عورت کے اندر بھی یہ خوبی ہوگی کہ وہ زیادہ جننے والی ہوگی۔ تو یہ خاندان کے اعتبار سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کے لیے ایسی عورت کا انتخاب کرنے کا فیصلہ اور ترجیح دی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو زیادہ محبت کرنے والی ہو اور زیادہ جننے والی ہو۔ دو بات تو یہ ایک تیسری بات کہ جس عورت سے نکاح کرنا ہے اس کو ایک مرتبہ ایک نظر دیکھ لینے کا آپ نے حکم دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ نکاح ایک دوام اور ہمیشہ کا تعلق ہے، مرتے دم تک کے لیے یہ نکاح کا رشتہ ہوتا ہے۔ اگر ایسی عورت سے نکاح کر لیا کہ نکاح کے بعد اسے دیکھ کر وہ پسند نہیں آیا تو بسا اوقات یہ نکاح کے ٹوٹنے کا سبب بنتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک حدیث کے اندر ہے رجل الی النبی جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی تزوجت امرأة من الانصار فقال فانظر الیہا فان فی اعین الانصار شیئا، رواہ مسلم۔ کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا ایک انصاری عورت سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ اس سلسلے میں کیا ہدایت فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس عورت کو ایک نظر دیکھ لو تو اچھا ہے، کیونکہ بعض انصاریوں کی آنکھوں میں کچھ خرابی ہوتی ہے، تو دیکھنے کے بعد نکاح کے بعد اگر تمہیں پسند نہیں آیا تو یہ تمہارے اور اس عورت کے لیے پریشانی کا سبب بنے گا۔ تو اگر نکاح سے پہلے جس عورت سے خطبہ پیغام دینا ہے ایک نظر یا تو خود دیکھ لے یا اپنے خاندان کی عورتوں کو بھیج کر اس کے صفات کو، چہرے وغیرہ کے حالات کو معلوم کر لے تو اطمینان ہو جائے، تو اب اسے نکاح کرنے میں یہ نکاح ہمیشہ کا رشتہ نکاح کا باقی رہے گا۔ تو یہ عورت کو دیکھنا، مخطوبہ کو جسے نکاح کرنا ہے، وہ ایک صورت تو یہ کہ شوہر جو نکاح کرنے والا ہے خود ہی دیکھ لے یا خاندان کی عورتوں کو جسے اطمینان ہے اسے دیکھ کر معلوم کر لے۔ اسی میں عام طور پر یہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ اس کو فوٹو لے لیا جاتا ہے۔ آج کل تو موبائل کیمرہ عام ہے، موبائل کے ذریعے سے وہ اجنبی عورت کا فوٹو لے کر اس کو نکاح سے پہلے ہی گھروں کے اندر تمام عورتوں کو یا مردوں کو بھیج کر دکھا دیا جاتا ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ ایک اجنبی عورت کا فوٹو لے کر اسے دیگر مردوں کے سامنے عام کرنا یہ ایک بے غیرتی کی بات ہے۔ عورت کے لیے بھی یہ ایک عیب کی بات ہے کہ اس کا فوٹو عام کیا جائے۔
تو بجائے اس کے کہ موبائل کے ذریعے سے، کیمرے کے ذریعے سے اسے فوٹو لیا جائے، تو اس کے یہ دو ہی طریقے ہیں، یا تو خود مرد ایک نظر اچھٹتی ہوئی اس کے چہرے کی طرف دیکھ لے کہ پسند ہے کہ نہیں، یا خاندان کی عورتوں کے ذریعے سے معلوم کر لے۔ یہ اس لیے کہ کوئی عیب ہے تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تو وہ اس سے نکاح کرنے سے اجتناب کر لے۔ تو یہ نکاح میں عورتوں کے انتخاب کرنے کے یہ بعض اسباب اور وجوہات ہیں جس کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان احادیث کے اندر بیان فرمایا کہ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ نکاح کا جو مقصد ہے ہمیشہ محبت کی، عافیت کی، الفت و محبت کی زندگی ہو، یہ ان چیزوں کے ذریعے سے حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق